احمده واصلي واسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ یہ سورہ انبیاء ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ انبیاء اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت پاک میں کم و بیش 13 یا 14 انبیاء کا ذکر 2 رکوع کے اندر موجود ہے، تو نبیوں کا ذکر آنے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورت الانبیاء رکھا۔ انبیاء نبی کی جمع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کا آغاز قیامت کے دن کے تذکرے کے ساتھ شروع فرمایا ہے۔ فرمایا اقترب للناس، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا دن، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت کے اندر بے پرواہ اور غافل ہیں۔ حساب کا دن قیامت کا دن ہے، یہ قریب آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحیح فرمان جو کہ صحیحین میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان نے، ایک آدمی نے آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قیامت کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر اور تو کچھ نہیں، تیاری یہ ہے کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو یہی میری تیاری ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ ایک اور آدمی نے، عرابی نے آ کر سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ یہ سوال اللہ کے نبی کی زندگی میں کئی مرتبہ پوچھا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑا جامع جواب دیا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، جو کہ صحیحین میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص فوت ہو جائے، جس کو موت آ جائے، من مات، جس کی موت واقع ہو گئی، فقط قامت قیامتہ، اس کی قیامت شروع ہو گئی، کیونکہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ وہ آخرت کے سفر پر راہی بن گیا، مسافر بن گیا، تو اس کی قیامت کا آغاز تو ہو گیا۔ گویا مرنے کے ساتھ ہی مسلمان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، تو چونکہ موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے، اس لیے موت کے ساتھ ہی بندے کا حساب شروع ہوتا ہے، تو وہ حساب قریب ہے، اتنا قریب ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ پانی کا پیالہ لے کر اپنے ہونٹوں کے قریب لائے گا پانی پینے کے لیے، ابھی پانی کا گھونٹ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس سے پہلے موت آ جائے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پاؤں کو زمین سے اٹھاتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ اپنے پاؤں کو دوبارہ زمین پر رکھ پاؤں یا اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ تو یہ موت قریب ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، زندگی پتہ نہیں کب پوری ہو جائے، اور مرنے کے ساتھ ہی قیامت بھی شروع ہو جائے گی اور حساب بھی شروع ہو جائے گا۔ باقی قیامت، یوم قیامت، وہ بھی دور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ 2 انگلیاں اکٹھی کھڑی کر کے فرمایا قیامت اور میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں، یعنی اتنے قریب ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے اس کائنات میں نہیں آنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے گی، تو اس لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کے حساب کا دن قریب آ چکا ہے، اور وہ پھر بھی بے خبری کے اندر، غفلت کے اندر منہ پھیر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے مکے والوں کے مطالبات کا ذکر فرمایا ہے، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ پیغمبر ہے
تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کھلے معجزے کیوں نہیں لے کے آتے؟ اللہ کے پیغمبر واضح معجزات کیوں نہیں لے کر آتے؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قم بإذن اللہ کہہ کے مردوں کو کھڑا کر دیا تھا اور کوڑی کو شفا دے دی تھی اور ہاتھ پھیر کر نابینا کو بینا کر دیا تھا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا کے ساتھ اور عصائے موسیٰ کے ساتھ واضح معجزات اپنی امت کو دکھائے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر اس طرح کے واضح معجزات کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی کو کہتے بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو جس طرح پہلے پیغمبر واضح معجزات لے کر آئے ہیں یہ بھی معجزات لے آئیں۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهُمْ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ، ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ یہ ایک دھمکی ہے جو مکے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی۔ فرمایا کہ اس سے پہلے بھی انہی معجزات کی آمد کی بعد بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی۔ یہاں پر مثال دی ہے حضرت صالح علیہ السلام کی، انہوں نے ایک بڑا واضح معجزہ اپنی امت کو دکھایا، اپنی قوم کو دکھایا کہ انہوں نے کہا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اگر یہ سامنے پہاڑی سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے، پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر سے رستہ بنے اور ایک اونٹنی برآمد ہو جائے، اگر وہ اونٹنی برآمد ہو جائے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی، ہذہ ناقۃ اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم ایمان لے آؤ، تو یہ واضح معجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے ایمان سے انکار کر دیا۔ ان کو حکم دیا گیا کہ اس اونٹنی کی خدمت کرو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو انہوں نے خدمت کرنے کی بجائے اونٹنی کے دائیں بائیں سائڈ سے پاؤں کاٹ دیے مخالف سمت میں، ایک سائڈ سے بازو کاٹ دیا، ایک سائڈ سے پیر کاٹ دیا، اگر دایاں بازو کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹ دیا، اور اس اونٹنی کو مار مار کے ہلاک کر دیا۔ پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ یعنی واضح معجزات کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر ان کا انجام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں پر انہوں نے یہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، بشر ہیں، اور ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، پہنتے ہیں، رشتہ داریاں رکھتے ہیں، باپ دادا ہے اور اسی طرح اولاد ہے، بیویاں ہیں، اور ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب اسی صورت میں دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالٍ۔ اگر تم کہتے ہو کہ پہلے رسول معجزے لائے، یہ بھی معجزے لائے، تو پھر تم کہتے ہو یہ بشر ہے، تو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے بشر ہی تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، وہ سارے آدمی تھے۔ نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی۔ فاسألوا اہل الذکر، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کر لو، یعنی تورات اور انجیل پڑھنے والوں سے پوچھ لو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر تھے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بشر تھے کہ نہیں۔ سارے پیغمبر جن کی طرف اللہ نے وحی کیا اور ان کو نبی اور رسول بنایا ہے وہ سارے ہی بشر تھے، اور وہ جسم رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور اسی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ تو ایک طرف سے تو تم اللہ کے رسول سے ان کی طرح کے معجزے کا مطالبہ کرتے ہو، اور دوسری طرف ان اللہ کے پیغمبر کو آپ یعنی ان پہلے رسولوں کی طرح بشر ماننے سے انکاری ہو، تو یہ دوگلا پن کس لیے ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حق واضح ہو چکا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور اسی کے طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک شریک مقرر کیا جائے۔ بعض اوقات یہ بہت زیادہ شریک مقرر کرتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ صرف ایک اور شریک بنا لیا جائے، لفسدتا، تو پورے زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے گا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، یہ اللہ کی جو تعریفیں بیان کرتے ہیں نا، اللہ اس سے پاک ہے، یعنی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اب اگر دو معبود ہو، ایک کہے گا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہے گا نہیں برسانی، ایک کہے گا میں نے اولاد دینی ہے، دوسرا کہے گا نہیں دینی، ایک کہے گا میں نے ہوا چلانی ہے، دوسرا کہے گا نہیں چلانی۔ یعنی جب دو الہ ہوں گے، دو مختار ہوں گے،
تو پھر تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اس کائنات میں بھیجے ہیں سب کی طرف یہ وحی کی ہے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک الہ صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، انا فاعبدون، پس میری ہی تم عبادت کرو، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیوں یا اللہ کی اولاد نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا مقرب بنایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر بشر کے لیے موت ہے، افإن مت فهم الخالدون، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آئے گی، آپ بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت ہے اور موت کا ذائقہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں برائی کے ساتھ بھی اور آزماتے ہیں خیر کے ساتھ بھی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور تسلی دی ہے، فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، جب تو ان کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی معجزہ بیان کرتا ہے، کوئی آیت بیان کرتا ہے، تو یہ لوگ تیرا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ گھبرائیں مت، آپ سے پہلے جس پیغمبر نے بھی ان کے سامنے اللہ کی آیات کو رکھا ہے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے، یعنی نبیوں کا مذاق اڑانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج سے پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں قیامت کے دن جو میزان قائم کیا جانا ہے نا، اس میزان کا ذکر فرمایا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم قائم کریں گے انصاف کا ترازو، قسط کہتے ہیں عدل کو، عدل انصاف کا ترازو ہم قیامت کے دن قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ سامنے لا کر پیش کر دیا جائے گا۔ یہ ہے عدل کا ترازو کہ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، انصاف کے دن کا ترازو، اس کی اگر وضاحت کی جائے تو یہ بہت طویل موضوع ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جس کے برائیوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، ایک کم 100 رجسٹر ہوں گے برائیوں کے، ہر طرف گناہ، بڑے بڑے رجسٹر، بڑے بڑے دفتر برائیوں کے، اس کو گناہوں کے پلڑوں میں رکھا جائے گا اور اس کے پاس نیکی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو ایک مرتبہ تلاش کرو اگر اس کے پاس کوئی نیکی ہو، حتیٰ کہ فرشتے پیش کریں گے ایک بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو، ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا ہوگا نیکی کا، اللہ اکبر، وہ فرشتے بطاقہ لا کر نیکی والے پلڑے میں رکھ دیں گے تو بندہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اللہ تو رب ہو کر، رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ ایک طرف 99 رجسٹر بڑے بڑے گناہوں کے اور ایک طرف صرف یہ ایک بطاقہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا، صرف اللہ کے تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ہے نضع الموازین القسط، جس میزان کا اور جس انصاف اور عدل کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی پیش کی جائے گی، اس کو دیکھ لے گا، اور اگر ایک ذرے کے برابر بھی اس نے برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے پیش کر دی جائے گی اور وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ ہے قیامت کا میزان۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب وہ تولا جائے گا، ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا 99 رجسٹروں پر بوجھل ہو جائے گا اور 99 رجسٹر آسمان پر لگ جائیں گے اور وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ زمین پر چمٹ جائے گا، یعنی اتنا بوجھل اور وزنی ہو جائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب وہ کاغذ دیکھا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ آخر وقت میں لا الہ الا اللہ، صرف کلمہ توحید،
युसब्बितुल्लाहु बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, ये है कौल साबित, आखिरी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का इजहार और इकरार। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे पैगंबर ने फरमाया ये 99 रजिस्टरों पर बोझल हो जाएगा। उसके बाद हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू फरमाया अल्लाह ताला ने, और इनका पूरा वाकया, इनके बाद आजर का तस्करा, और इन्होंने जो वो बड़ा बुत तोड़ दिया था और सारे बुत तोड़ के बड़े बुत के कंधे पर वो कुल्हाड़ा रख दिया था, और फिर बस्ती में के लोगों ने कहा कि ये इब्राहिम का काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, फरमाया अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछो कि जो अपने आप को नहीं बचा सके, जो अपने आप को नहीं बचा सके, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की गर्दन टूटी हुई है, ये तुम्हें क्या बचाएंगे? इनसे पूछो अगर ये बोलते हैं, कलाम करते हैं, तो इनके साथ ये हशर किसने किया है? वो सारा वाकया यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, और आखिर में फरमाया कि ऐ मेरे पैगंबर, लोगों से कह दीजिए कि नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नफे और नुकसान का मालिक नहीं है। फिर हजरत इब्राहिम को जो आग में डाला गया वो किस्सा भी है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया भी इस सूरत के अंदर, वाकया नूह को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, जिन्होंने बीमारी और तकलीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा। 18 साल की तकलीफ के बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने उनको शिफा अता फरमाई। फरमाया वा अय्यूब, और हजरत अय्यूब का किस्सा बहुत ही दिलनशीन किस्सा है कि इज़ नादा रब्बहु, जब उसने अपने रब को पुकारा, अन्नी मस्सनिय ज़ुर, ऐ मेरे रब मुझे तकलीफ ने छुआ है, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये हजरत अय्यूब की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया और इनको निजात दे दी बीमारी से और सेहत अता फरमा दी। व इस्माइला व इदरीसा व ज़ुल्किफल, ये 3 पैगंबरों का जिक्र अल्लाह ताला ने एक ही आयत में बयान फरमाया। व ज़न्नून, और ज़न्नून यानी मछली वाला पैगंबर हजरत यूनुस, व ज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फलम्मा अल्लन नक़दिर अलैहि फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे पैगंबर, ज़न्नून मछली वाले पैगंबर का वाकया भी बड़ा प्यारा है। वो जिक्र कर कि उसने पुकारा था मछली के पेट में किसको? अल्लाह को, कि अल्लाह तू पाक है और मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है। फ़स्तजबना लहू, बस हमने उसकी दुआ को कबूल किया। व नज्जयनाहु मिनल गम, और हमने उसको गम से निजात दी। यानी मछली के पेट में, समंदरों के अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। अल्लाह फरमाते हमने उसको निजात दी है और हमने उसको गम से आजाद किया, मछली के पेट से निकाला। और साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह साफ़ात में भी फरमाया ला लबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून, अगर यूनुस पैगंबर अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते, और जब कयामत कायम होती तो उनको फिर कयामत वाले दिन मछली के पेट से ही जिंदा किया जाता। उन्होंने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ताला ने मछली के पेट से निकाल लिया। है कोई निकलने का रास्ता? वहां पर कोई और सुनता है? अल्लाह फरमाते हमने उनकी दुआ को सुना और कबूल किया। ज़करिया, उसके बाद हजरत ज़करिया का इज़ नादा रब्बहु, जब उसने अपने रब को पुकारा, रब्बी ला तज़रनी फर्दा, ऐ अल्लाह मुझे अकेला न छोड़, व अंत खैरुल वारिसीन, और तू बेहतरीन वारिस है। हजरत मरियम के पास बेमौसम के फल देखे, उम्र 100 बरस को पहुंच गई है, औलाद की तमा ख्वाहिश और औलाद की उम्मीद खत्म हो चुकी है, लेकिन हजरत अय्यूब ने क्या कहा था, हजरत ज़करिया ने क्या कहा था, ऐ अल्लाह अगर तू मरियम को बेमौसम के फल अता कर सकता है तो मुझे ज़करिया को बेमौसम का बेटा भी अता फरमा दे। तो अल्लाह ने 100 बरस की उम्र में हजरत यहया पैगंबर अता फरमाए। और मैं फ़स्तजबना लहू, किसने सुना था? ज़करिया की दुआ को हमने सुना था। व वहबना लहू यहया, और हमने उनको यहया अता फरमाए। व अस्लहना लहू ज़ौजा, और हमने उनको साले बेटा अता फरमाया, साले बीवी अता फरमाई। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। 100 बरस की उम्र तक उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं तोड़ी, अल्लाह को पुकारते रहे। आखिरकार अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को सुन के 100 बरस की उम्र में एक नेक बेटा जो कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम सैयद हुसूर और नेकोकारों में से अल्लाह ने अता फरमाया। फिर हजरत ईसा और सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी इसी सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। फिर याजूज माजूज का जिक्र किया कि क़ुर्ब क़यामत याजूज और माजूज निकलेगी।
اس کی ضروری تک جو یعنی وضاحت تھی وہ سورہ کہف میں گزر گئی ہے. یاجوج ماجوج قرب قیامت اس طرح آئے گی کہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے اور بڑا نقصان کریں گے, سمندروں کے پانی کو پی جائیں گے, درختوں کو کھا جائیں گے اور انسانوں کو بڑی تکلیف پہنچائیں گے, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک فرما دے گا اور ان کے لاشیں جو ہیں وہ زمین پر بکھرے پڑے ہوں گے, کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں, بدبودار پوری زمین پر ان کی بدبو پھیل جائے گی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا, پھر زوردار بارش ہوگی اور اس بارش کے ساتھ پوری زمین کو دھو کر صاف کر کے بدبو کو ختم کر دیا جائے گا. یہ یاجوج ماجوج کی قوم یہ بہت زبردست قوم ہے جو قرب قیامت آئے گی اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نبیوں کا ذکر کیا اور آخر میں اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے پیغمبر مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. آگے سورۃ الحج ہے, یہ حج مدینہ میں نازل ہوئی ہے, اس میں 78 آیتیں 10 رکوع ہے. اس میں تقویٰ, یوم آخرت, حیات بعد الممات, انسان کی تخلیق کے تمام مراحل ان کا ذکر کیا گیا اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی. ابراہیم علیہ السلام, حج کی منادی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر, قربانی کا ذکر, اونٹ کے نہر کرنے کا ذکر, فلسفہ قربانی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون اور ہڈیاں پہنچتی ہیں, اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اسی سورہ حج کے اندر مہاجرین اور انصار کا ذکر بھی فرمایا ہے, ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں, زندگی اور موت کا ذکر فرمایا ہے اور موت ایک حقیقت ہے, اس بات کا تذکرہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. اس سورہ حج کی صرف ایک ہی آیت ایسی ہے کہ جو وضاحت کیے بغیر نہیں رہ سکتے. یا ایھا الناس, اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں, ضرب مثل, مثال بیان کی جاتی ہے, فاستمعوا لہ, غور سے سن لو. اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان کے تمام لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اس کو غور سے توجہ سے سمع کرو, سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا, ان سب کو ایک میدان میں اکٹھا کر لو اور ان کو کہو کہ وہ ایک مکھی کو پیدا کر کے دکھائیں, ولو اجتمعوا لا, سارے اکٹھے ہو جائیں اللہ کے غیر, اللہ کے شریک, اور ایک مکھی پیدا کر کے دکھائیں. اسی آیت میں پھر فرمایا مکھی تو بڑی دور کی بات ہے, مکھی کا ایک پر, مکھی سے اوپر یعنی جو اس کا ایک پر ہوتا ہے بالکل ہلکا سا حقیر سا, وہ ایک پر کو پیدا کر کے دکھائیں. فرمایا اگر وہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو نہ تو مکھی پیدا کر سکتے ہیں نہ اس کا پر پیدا کر سکتے ہیں. لا یستنقذوہ من ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں. اللہ کے سارے شریک اکٹھے ہو جائیں, مکھی کا ایک پر بھی بنا سکتے. رب نے اعلان کیتا سارے جہان میں نبی ولی پیر پیغمبر آ جاؤ میدان وچ, مکھی جے بناؤ اسا مان لانگے تد, رب نے توحید والی کر چھڈی حد. قل هو اللہ احد, پیدا کرنے والا وہ صرف ایک اللہ ہی ہے. اگر اللہ کے سارے شریک مشرق و مغرب کے اکٹھے کر لو وہ مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے. اس آیت کے بعد سورہ حج کے آخری رکوع میں آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری, اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ البتہ طاقتور ہے اور غالب ہے, زبردست ہے, اس کا کوئی بھی سامی اور کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ سورہ حج. آگے سورہ مومنون ہے, انشاءاللہ یہاں سے کل بیان کریں.